ناظرین، الیکشن کمیشن کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد جس طرح پی ڈی ایم کے تمام رہنما باری باری آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور جس طرح پراپوگنڈا کر رہے ہیں، اس سے ایک چیز تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ فیصلے کو اس طرح بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ عوام کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ تحریک انصاف پاکستان کی کرپٹ ترین جماعت ہے اور الیکشن کمیشن نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن بے نقاب کی ہے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن نے جن لوگوں کے نام ممنوعہ فنڈنگ میں شامل کیے ہیں، ان میں سے اکثر نے تو اپنی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم پاکستانی شہری ہیں اور ہم نے تحریک انصاف کو فنڈ دیے ہیں۔ ان تمام لوگوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی سختی سے مخالفت کی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پر ایک جانبدار ادارہ بن چکا ہے، جو کہ اس ٹائم پی ڈی ایم کے اشاروں پر چل رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں جو بلنڈر مارے ہیں، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ عمران خان کے بغض اور مخالفت کی وجہ سے دیا ہے، کیونکہ عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس چیف الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے اور چیف الیکشن کمیشن کو فوری طور پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ نواز شریف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے خلاف تاریخی فیصلہ دیا اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن بے نقاب کی۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نااہل کیا گیا۔ نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے دور حکومت میں پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا، پاکستان ایشین ٹائیگر بننے ہی والا تھا کہ مجھے نااہل کر دیا گیا۔ میاں صاحب، آپ کو اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نہیں نکالا گیا، بلکہ آپ کو کرپشن کرنے پر نکالا گیا تھا، آپ کو منی لانڈرنگ کرنے پر نکالا گیا تھا، آپ کو اس قوم کا پیسہ لوٹنے پر نکالا گیا تھا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس جو لندن میں فلیٹ ہیں وہ کہاں سے خریدے، تو کبھی آپ نے کہا کہ ہمیں قطری شہزادے نے تحفے میں دیے تھے، کبھی کہتے کہ ہماری فلاں ملک میں کمپنی تھی اس کو بیچا، یعنی کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ۔ آپ ان فلیٹ کی منی ٹریل نہیں دے سکے تھے، آپ کو اس لیے نکالا۔ ہمیں پوری طرح یاد ہے کہ آپ کا نام پاناما پیپرز میں بھی آیا تھا، آپ کو اس لیے نکالا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ ساری قوم جانتی ہے جس طرح آپ نے پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلا۔ آپ نے اپنا کمیشن بنانے کے لیے مہنگے پروجیکٹ لگا کر پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ شہباز شریف کہتا ہے کہ پاکستان میں اتنے مہنگے بجلی کے پروجیکٹ لگا کر پاکستان کی معیشت کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ بندہ پوچھے وہ تمام پروجیکٹ کس نے لگائے تھے اور کس کے دور حکومت میں لگے تھے؟ میاں صاحب، وہ آپ کے دور میں ہی لگے تھے اور آپ نے ہی لگائے تھے، آپ نے ہی اس ملک کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ سچ زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں تحریک انصاف پر مکمل طور پر پابندی لگا دینی چاہیے اور عمران خان کو تاحیات نااہل کر دینا چاہیے۔ مولانا صاحب، آپ کی اس قسم کی گھٹیا خواہشات اللہ کے فضل و کرم سے کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ آپ کی جماعت کو جس طرح غیر ملکی فنڈنگ ملتی رہی ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ جس طرح آپ لیبیا سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ الیکشن میں تو تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح آپ کو تحریک انصاف نے 2018 کے الیکشن میں ہرایا تھا، اب اگلے الیکشن میں آپ کے ساتھ اس سے بھی برا ہونے والا ہے۔ اب آپ کی سیاست کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ آپ نے جتنی عیش کرنی تھی کر لی، اب اگلے الیکشن میں آپ کی کہانی بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ عمران خان کو یہودی لابی نے لانچ کیا اور اس کا پروفائل بنانے کے لیے خیراتی ہسپتال یعنی شوکت خانم بنا کر دیا۔ خواجہ صاحب، بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن آپ میں نہ تو شرم ہے اور نہ ہی حیا ہے۔ پوری قوم جانتی ہے کہ عمران خان نے شوکت خانم کے لیے فنڈ کہاں سے اکٹھے کیے۔ خواجہ صاحب کچھ عرصہ پہلے امریکہ گئے اور وہاں جا کر بیان دیا کہ عمران خان ایک مذہبی ٹائپ کا بندہ ہے اور اس کا مذہب کی طرف رجحان زیادہ ہے، جبکہ ہم لبرل ہیں
اور ہماری سوچ بھی لبرل ہے۔ یہ لوگ جب باہر کسی ملک میں جاتے ہیں تو عمران خان کو طالبان خان اور مذہبی انتہا پسند کہتے ہیں، اور جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی یہ لوگ اتنا جھوٹ بول کیسے لیتے ہیں۔ رہی بات پروفائل بنانے کی، تو خواجہ صاحب جب آپ کے لیڈر نواز شریف جنرل ضیاء الحق کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا تھا تو اس ٹائم بھی عمران خان پاکستان کا ہیرو تھا۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے عمران خان کا نام ECL میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر خان صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری کون سا کوئی باہر جائیدادیں ہیں، میرا تو جینا مرنا صرف پاکستان میں ہے۔ اب ان تمام جماعتوں کو پتہ چل گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ہم تحریک انصاف کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب یہ لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں تاکہ عوام یہ سمجھے کہ تمام پارٹیاں ایک جیسی ہی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری کرتوتوں سے تو پوری دنیا واقف ہے۔ ہم جب اپنے آپ کو ایماندار کہیں گے تو دنیا ہنسے گی اور کہے گی کہ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب تحریک انصاف کے خلاف ہی پراپوگنڈا کیا جائے اور عوام کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جائے کہ تمام جماعتیں ہی کرپٹ ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بھی اتنی صفائی سے بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔